السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ کی زندگی میں خوشیاں اور آسانیاں لائے۔ آج جن آیات کے بارے میں آپ کو بتانے والی ہوں، ان کے پڑھنے سے شیطان سے بچاؤ، دشمن سے بچاؤ، تنگ دستی سے بچاؤ، قبر کے عذاب سے بچاؤ، حتیٰ کہ معاشر کے تمام عذاب سے بچاؤ کا سبب بنتی ہیں۔ سبحان اللہ! 1400 سال پہلے قرآن پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا تھا، اور اللہ پاک نے ان کلمات کا ذکر قرآن پاک میں کئی مرتبہ ارشاد فرمایا ہے کہ اگر کوئی انسان یہ 3 کلمات پڑھ لے تو 70,000 فرشتے ان کے لیے دعائیں مغفرت اور رحمت کرتے ہیں، اور ان کی حاجات کے منظوری تک اللہ سے گریہ گزاری سے دعائیں مانگتے ہیں۔ اور ان کلمات کا ذکر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح فرمایا ہے کہ آپ کی خدمت میں ایک صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کوئی ایسی نصیحت تجویز فرمائیے کہ دشمن کے شر سے بچاؤ، شیطان کے شر سے بچاؤ، جہنم کے شر سے بچاؤ، پل صراط کے شر سے بچاؤ، قبر کے عذاب سے بچاؤ، حتیٰ کہ محشر کے روز تمام تر عذاب سے بچاؤ، اور رزق کی تنگی سے بچاؤ، اور تمام مشکلات دینی اور دنیاوی سے بچنا مقصود ہو، کوئی ایسی تجویز فرما دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں ایسی تجویز دیتا ہوں کہ تم نماز فجر کے بعد ان آیات کریمہ کو پڑھ لیا کرو۔ جو بھی تمہاری حاجات ہوں گی، یہ آیت کریمہ اللہ سے فریاد کرتی رہیں گی جب تک پڑھنے والے کی حاجات پوری نہ ہو جائیں۔ نماز فجر کے بعد یہ 3 آیات مبارکہ پڑھ لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 70,000 فرشتے شام تک اس کے لیے دعائیں مغفرت اور رحمت کرتے ہیں، اور اگر شام کو پڑھ لے تو شام سے صبح تک اس پڑھنے والے انسان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا آخری کلام ہے، جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا، اور دوسری آسمانی کتابوں کی طرح اس میں ایک حرف کا بھی رد و بدل نہیں ہوا۔ ہمارا ایمان ہے کہ آج بھی قرآن پاک اسی صورت میں موجود ہے جیسے 1400 سال پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا۔ اس میں ایک بھی زیر زبر کی تبدیلی نہیں ہوئی، کیونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ تعالیٰ نے لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، ہم نے یہ ذکر قرآن مجید نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی بندگی کے لیے اس دنیا میں بھیجا تاکہ اپنے شکر گزار اور ناشکر بندوں کا امتحان لے سکے۔ اللہ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے رسول بھیجے ہیں، ان کے ساتھ معجزات بھی اتارے ہیں، لیکن پچھلی قوموں نے ان سے روگردانی کی ہے اور اللہ کے عذاب کو دعوت دی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عرب کی زمین پر اپنا آخری نبی بنا کر بھیجا، اور قرآن کو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر معجزے کی صورت میں نازل فرمایا۔ اس کے بے شمار صفات ہیں، جن میں سے ایک شفا بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو شفا قرار دیا ہے۔ یہ قرآن جو ہم نازل کر رہے ہیں، مومنوں کے لیے تو سراسر شفا ہے اور رحمت ہے۔ قرآن پاک ایمان والوں کے لیے شفا، اور کفار اس بات کو نہیں سمجھ سکتے۔ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے اور ہر شخص اس کو اپنے ظرف اور ہمت کے مطابق حاصل کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو تمام سمندروں کی گہرائی میں لا کر ڈالا جائے تو بھی اس کی وسعت اور گہرائی ختم نہیں ہو سکتی۔ آپ کی پوری زندگی قرآن کی تعلیمات کا عملی تصویر ہے۔ آپ نے قرآن کے احکامات کو اپنی زندگی میں نافذ کیا اور دوسروں کو بھی اس پر عمل کرنے کی تلقین فرمائی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، آپ کا اخلاق قرآن تھا۔ آپ باقاعدگی سے قرآن کی تلاوت کرتے تھے، اور خاص طور پر رات کی عبادات میں آپ خود بھی قرآن پاک پڑھتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ سخی تھے اور سب سے زیادہ سخاوت رمضان المبارک میں کرتے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ سے ملتے اور آپ کے ساتھ قرآن کا دورہ کرتے تھے۔ قرآن مجید حلق، قلبی، روحانی، جسمانی، نفسیاتی بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر روح کی غذا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح کے وقت 3 بار اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم پڑھنے کے بعد سورہ انعام کی پہلی 3 آیات پڑھتا ہے تو 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ یہ 3 آیات ہیں سورہ انعام کی۔ آپ نے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد سورہ انعام کی یہ 3 آیات پڑھنی ہے تو انشاءاللہ آپ کے لیے 70,000 فرشتے دعائیں مغفرت کریں گے، اور اگر آپ شام کو یہ پڑھتے ہیں تو صبح تک یہی فضیلت ہے۔ پورا قرآن پاک ہی مسلمانوں کے لیے رحمت، فضیلت اور برکت ہے۔ اگر آپ یہ 3 آیات پڑھنے کا معمول بنا لیں تو 70,000 فرشتے آپ کے لیے دعا کرنے میں مصروف ہو جائیں گے۔ اب جس انسان کے لیے 70,000 فرشتے دعائیں مغفرت طلب کر رہے ہوں تو اللہ تعالیٰ ایسے انسان کو مشکلوں اور پریشانیوں سے حفاظت میں رکھتا ہے اور اس پر آنے والی تمام مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے۔
اس لیے آپ ان آیات کو لازمی پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ یہ آپ کے لیے خیر و بھلائی برکت ہیں۔ آپ سارا دن اللہ کی رحمت کے سائے میں رہیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو نیکیوں کا بھی ثواب ملتا رہے گا۔ اور اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمانے کی نیت سے شیئر کریں، تاکہ آپ اپنے دوست و احباب کو بھی شیئر کر دیں، تاکہ وہ بھی ان آیات مبارکہ کو پڑھنے کی فضیلت اور برکت حاصل کر سکیں، اور ان کے ساتھ ساتھ آپ کو بھی اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ دنیا میں کوئی بھی نیکی چھوٹی نہیں ہے۔ آپ اسے جتنا ہو سکے ان نیکی کو سمیٹ لیں اور اپنی آخرت کو آسان بنائیں۔ قرآن مجید کے ایک ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ قرآن پاک ہمارے لیے نیکیوں کا خزانہ ہے اور ہماری زندگی میں آنے والی مشکلوں اور پریشانیوں سے نکلنے کا راستہ ہے۔ اس لیے آپ لوگ اس وظیفے پر لازمی عمل کریں اور دوسروں کو بھی تلقین کریں۔ اگر میری یہ ویڈیو آپ کو پسند